حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات حسن و کمال کا سرچشمہ ہے۔ چمن دہر کی تمام رعنائیاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دم قدم سے ہیں، اور کائنات حسن کا ہر ذرہ دہلیز مصطفیٰ کا ادنا سا بیکاری ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور کے حسن کو تمام مخلوق سے چھپا کر رکھا، کیونکہ انسانی آنکھ حضور کے حسن کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان فجعلت انظر الى رسول اللہ والى القمر وعلیہ حلۃ امراء فاذا هو عندي احسن من القمر۔ آپ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے سرخ داری دار چادر کو زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کبھی حضور کے حسن طلعت کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ آپ فرماتے ہیں کبھی آمنہ کے چاند کی طرف دیکھتا میں، کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا۔ آپ کہتے ہیں پھر میں نے یہ فیصلہ کیا میرے حضور چاند سے بھی بڑھ کر حسین ہیں، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ زمانے میں ہم اپنا انداز جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، کہا کہ حضور یہ بتائیے اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، حضور کا چہرہ کیا تلوار کی مانند تھا؟ کہا نہیں لا بل مثل القمر، بلکہ میرے حضور کا چہرہ تو چاند کی مثل تھا۔ اور صحابہ کرام حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے رخ انور کو چاند سے تشبیہ دیا کرتے۔ انوار محمدی میں حضرت امام نبھانی علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی ولادت کے بعد جب مکہ میں داخل ہوتی ہیں، سب سے پہلے جب حضور کی زیارت کرتی ہیں تو اپنے تاثرات کو بیان کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں فَأَشْفَقْتُ أَنْ أَوْقَظَهُ مِنْ نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا فَوَضَعْتُ يَدَيْ عَلَى صَدْرِهِ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ يَنْظُرُ إِلَيَّ خَرَجَ مِنْ عَيْنَيْهِ نُورٌ حَتَّى دَخَلَ خَلَالَ السَّمَاءِ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو حضور کے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے حضور کو جگانا مناسب ہی نہ سمجھا۔ آپ فرماتی ہیں حضور کے قریب ہوئی، جب قریب ہوئی تو حضور کے علم نشرح کے سینے پر میں نے ہاتھ رکھا، تو جب حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے اقدس پر ہاتھ رکھا، حضور نے آنکھیں کھولی، نظر رحمت فرمائی، حضور مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ اب آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں سے نور نکلا۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور کی آنکھوں سے نور نکلا تو وہ آسمانوں میں پھیل گیا۔ اللہ حضرت کہتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام ابھی پیدا ہوئے تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضور کی آنکھوں سے نور نکلا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، دن راتی اے شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل ہی مکا دیتی، تساں اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا۔ بات تو دیکھنے کی ہے۔ اگر حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو قریب سے دیکھیں، کہیں میرے حضور تو نور ہیں، اور کائنات نے وہ آنکھ تخلیق ہی نہیں فرمائی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن آرا کو کما حق احاطہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا، اور حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کی تاب کسی انسانی آنکھ میں تھی ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اسی وجہ سے اپنے محبوب کے حسن کو مخلوق سے مخفی رکھا۔ حضرت امام زرقانی علیہ رحمہ نے امام قرطبی کے قول کو نقل کیا جو بڑا ایمان افروز قول ہے، اور حضرت امام نبھانی نے، حضرت امام بہقی علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتب میں اس قول کو نقل کیا۔ حضرت امام زرقانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ
لأنه لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے حضور کا حسن ہم پر تمام کا تمام سارے کا سارا مخفی رکھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حبیب کے حسن کو سارے کے سارے کو ہم پر آشکارا فرما دیتی تو کسی انسانی آنکھ میں وہ طاقت ہی نہ ہوتی حضور کے حسن جمال آرا کو دیکھ سکتی۔ انسانی آنکھ کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں رہے، جنہوں نے حضور کو دیکھا، آپ فرماتے ہیں جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پر اپنی ہتھیلیوں کو رکھ لیتا، اور اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میری آنکھوں کی بینائی حضور کی روح منور کی ذوفشانی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے۔ اور حضرت امام نبھانی علیہ رحمہ نے جواہر البحار میں اس روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما نظرت الی انوارہ وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، آپ کہتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کی طرف دیکھتا تو اپنی آنکھوں پر اپنی ہتھیلیوں کو رکھ لیتا، اس وجہ سے کہ حضور کے روح منور کی تابانیوں کی وجہ سے کہیں اپنی آنکھوں کی روشنی کو ختم ہی نہ کر دوں۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں دیوان حسان میں آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں۔ حضور دیکھتا بھی بھلا کیسے؟ حضور اتنا خوبصورت کسی ماں نے کسی کو جنم دیا ہوتا تو حضور دیکھتا۔ پھر فرمایا حضور رب کی ذات نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا، حضور جیسا آپ نے چاہا رب نے آپ کو ویسا بنایا۔ تو حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں تھی کسی میں۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الدر الثمین میں اس روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور کی زیارت نصیب ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کہا کہ حضور حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب زنان مصر نے دیکھا اپنی انگلیوں کو بے اختیار کاٹ ڈالا، اور جو حضرت یوسف کے حسن کو دیکھتا حضور وہ بے ہوش ہو جاتا، لیکن حضور آپ کے زمانے میں کچھ ایسا نہیں ہوا۔ تو حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے کہا کہ اللہ نے غیرت کی وجہ سے میرے جمال کو لوگوں سے مخفی رکھا، اور اگر وہ تمام کا تمام آشکارا ہو جاتا تو حضور نے ارشاد فرمایا پھر تو لوگوں پر محویت اس سے بھی بڑھ کر ہوتی جو حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر لوگوں پر طاری ہو جاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو لوگوں پر مخفی رکھا۔ ور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے قبیلے کی طرف لے کر گئیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، حضرت امام صالح نے سبل الہدی والرشاد نے اس روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قبیلہ بنو سعد میں لے کر پہنچی تو بنو سعد کی کوئی گلی اور کوچہ و بازار ایسا نہیں تھا جہاں پر میرے حضور کی خوشبو نہ مہک رہی ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک النور لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی یہی کہا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔